دنیا میں پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بڑھ گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ قوموں کے درمیان مکالمہ اور رابطوں کے ذریعے ہی امن و سلامتی اور ترقی ممکن ہے۔ کانفرنس کے ذریعے پارلیمانی رابطوں کو فروغ ملے گا۔ انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں خطاب۔ بھارتی حکام کی پہلگام واقعے کی طرح پھر بچگانہ غلطیاں۔ نئی دہلی لال قلعہ دھماکے کی تفتیش مکمل ہونے سے قبل سرحد پار دہشت گردی کا دعویٰ۔ دھماکے کی پولیس تفتیش میں فالس فلیگ منصوبے کا انکشاف۔ تھانہ کوتوالی کے ایس ایچ او کا پلان پر عمل کرنے سے انکار۔ ابتدائی رپورٹ میں واقعہ سلنڈر بلاسٹ کا درج کر دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ برہم۔ 3 دن میں سلنڈر بلاسٹ کو دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرنے کے لیے جعلی شواہد شامل کیے جائیں۔ پولیس کا لال قلعہ انتظامیہ کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا۔ دہلی دھماکہ بی جے پی کا پرانا ہتھ کنڈا قرار۔ سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے مودی سرکار کا فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ بہار الیکشن سے قبل لال قلعہ حملہ، پلوامہ، اڑی پٹھان کوٹ اور پہلگام واقعے کا حصہ ہیں۔ انتخابات کے دوران ہمدردی کا ووٹ پیدا کرنے کے لیے دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ بھارتی شہریوں نے سوال اٹھا دیا۔ بغیر شواہد یا تحقیقات کے پاکستان پر الزامات لگانا بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ماہرین اور عوام کا تبصرہ۔ اور سندھ میں ڈینگی کے بعد ملیریا کا تیز پھیلاؤ۔ ملیریا کے صوبے بھر سے 29,127 کیسز رپورٹ۔ سب سے زیادہ حیدرآباد سے 12,838 کیسز سامنے آئے۔ کراچی سے بھی ملیریا کے 285 کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ 26 روز کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت 11 بجے شروع ہوگا۔ ایجنڈا جاری۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ 27ویں ترمیم کا بل زیر غور لانے کی تحریک پیش کریں گے۔ پہلے بل کے شق پر منظوری لی جائے گی۔ ہر شق پر 2/3 اراکین کا لازمی اور مجموعی طور پر 224 اراکین کے ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ حکومت کو اس وقت 238 اراکین کی حمایت حاصل۔ اور اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے پر وکلا برادری کا بطور سوگ مکمل ہڑتال کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں آج وکلا کی ہڑتال۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس مکمل طور پر بند۔ بار کی جانب سے وکلا، سائلین اور کلرکس کو کچہری نہ آنے کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان میں کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ افغانستان کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ اگر افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ افغان طالبان کی پناہ گاہوں سے دہشت گرد ہمارے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کی غیر ذمہ داری۔ جنوبی ایشیا خطرناک اسموگ کا شکار۔ کسانوں کی فصلوں کی باقیات جلانے اور صنعتوں میں بین الاقوامی معیار کی خلاف ورزیاں۔ دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث لاہور میں سانس لینا دشوار۔ بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 605 تک پہنچ گیا۔ کولکتہ فضائی آلودگی میں تیسرے اور ڈھاکہ چوتھے نمبر پر موجود۔ اور ترکیہ کا فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ۔ ہلاکتوں کا خدشہ۔ طیارہ آذربائیجان سے پرواز کرنے کے بعد جارجیا میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ کارگو طیارے میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے۔ ترکیہ کے صدر کا حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ 27ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے۔ آئین مقدس ذمہ داری ہے۔ آج اس ذمہ داری سے بے ایمانی کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 27ویں آئینی ترمیم کو باخود ترمیم قرار دے دیا۔ کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثنا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ آج یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا۔ یہ جمہوری عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے سر سے گزر جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری پی ٹی آئی پر برس پڑی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بولے ملک میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی موجود نہیں۔ آپ گھر کی دہلیز تک مسائل کا حل نہیں لے کر جا سکتے۔ اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوں گے تو لوگ منفی راستہ اپنائیں گے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اپنے ارکان اسمبلی کو 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ دینے کی ہدایت۔ جے یو آئی کے ممبران قومی اسمبلی کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اس ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد جے یو آئی نے ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔
JUI ممبران قومی اسمبلی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں۔ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر منولہ کا 8 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا۔ جسٹس اطہر منولہ نے خط میں لکھا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے، ہم سچ جانتے ہیں مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں۔